لا إله إلا الله لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کا جو ٹاپک ہمارا مجوزہ ہے کہ اس پر بات کرنی ہے، وہ اصل میں قضیہ فلسطین یا مسئلہ فلسطین، اس کے مختلف پہلو ہیں اور ان کے ساتھ اسلام کے حوالے سے، چونکہ ہم تو ظاہر اسلام کی ہی بات کرتے ہیں، اس کا حل کیا ہے، اس پر بات چیت کرنی ہے. یہ جو میری بات چیت ہے، اصل میں اس بات چیت کے تو جہاں تک معاملہ ہے تو بات چیت تو 4 پہلوؤں کے اوپر مشتمل ہے نا، اور لیکن جو 5واں حصہ ہے اس کے اندر ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں ان کو ایڈریس کریں گے، اس پر بھی بات چیت کریں گے. تو پہلا جو سیشن ہے مختصر ہے، اس کو سمجھ لیجئے. وہ میں فلسطین کا آپ کو تعارف، کیونکہ نئے بچے بہت سارے فلسطین سنتے ہیں لیکن اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے نہیں کیا ہے یہ، اور قضیہ فلسطین کے اوپر بھی بات کریں گے، وہ بعد میں ہوگی. پھر یہاں پر آپ کے علم میں ہے کہ مسلمانوں اور یہود کا آپس میں ایک تنازع ہے. اس تنازع کے حوالے سے بات کریں گے، اور یہود کا فلسطین سے کیا تعلق ہے، اس کا ایک تاریخی پہلو ہے، یہ بھی بتائیں گے آپ کو. فلسطین کی جو سیاسی اور جغرافیائی حیثیت ہے نا، اس پر بھی بات کرنی ہے. اور اصل میں جو اس کا مذہبی پہلو ہے، وہ جو ہے اس کو پوری دنیا میں چھپایا جا رہا ہے، اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ اصل پہلو ہے، اس کے اوپر آخر میں بات چیت کریں گے. اس کے بعد اگر کوئی آپ کے سوالات ہوں گے تو ان کو بھی انشاءاللہ ایڈریس کر لیں گے. تو ان سوالات کو آپ جو ہے نا وہ اسی وقت اپنے پاس لکھ کے رکھیں یا یاد رکھیں، اسی وقت کیجیے گا، درمیان میں ان کی ضرورت پیش نہ آئے تو بہتر ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ بھی اپنے موبائل بند کر لیں تو یہ اچھا ہوگا، تاکہ بات چیت جو ہے نا وہ بڑے اطمینان کے ساتھ ہو سکے. اب قرآن پاک میں اس سرزمین کا ذکر کئی جگہوں کے اوپر آیا ہے. یہاں پر میں سورۃ الاسراء جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا اور بیت المقدس کے سیر کا جو واقعہ ہے، اس کا پہلا رکوع تلاوت کرتا ہوں، برکت بھی حاصل ہو جائے گی اور پھر ہم اس حوالے سے کچھ بات چیت بھی کر سکیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. بہت پاک ہے وہ ہستی جس نے اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، اس مسجد اقصی کی جس کو اس کے ارد گرد کے زمین کو، ملک کو ہم نے برکت دے رکھی ہے، تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی آیتوں میں سے دکھائیں. بے شک بات یہ ہے کہ وہ اللہ بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اور ہم نے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی، اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا سبب بنایا، مرکز بنایا. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. اور ایمان کا حاصل یہ تھا کہ وہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہیں بنائیں گے، سہارا نہیں پکڑیں گے کسی کا، اللہ پہ بھروسہ کریں گے. ذریۃ من حملنا مع نوح. اے وہ گروہ کہ جسے ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا تھا، انہ کان عبدا شکورا. وہ اللہ کا ایک شکر گزار بندہ تھا، اس کو اللہ نے ایمان اور شکر کی وجہ سے کشتی کے ذریعے سے اور اس کے ساتھیوں کو نجات دی تھی. تم انہی کی اولاد ہو تو تمہیں بھی ایمان اور شکر کے اس راستے پر قائم و دائم رہنا چاہیے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ. اور ہم نے بنی اسرائیل کو
اسی کتاب کے اندر یہ پیغام بھی سنا دیا تھا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ کہ تم زمین پر جب 2 دفعہ بڑا فساد کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا اور تم زمین پر بہت بڑی سرکشی کا ارتکاب کرو گے، تو اس وقت اللہ رب العزت تمہارے ساتھ یہ جو وعدے ہیں یہ پھر ان کے مخالف سمت میں پورے کرے گا۔ یعنی پہلے تو تمہارے ساتھ انعام و اکرام کا وعدہ ہے، لیکن جب تم سرکشی پر آ جاؤ گے تو اللہ کا وعدہ جو ہے اس کی شکل بدل جائے گی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا پھر جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آ گیا، یعنی اس وقت جب کہ انہوں نے سرکشی کا دور جو ہے وہ پہلا ان کا شروع ہوا اور پھر عروج کو پہنچا، تو اس کا وقت جب آ گیا، اپنے عروج پر ان کی سرکشی پہنچ گئی، تو اللہ نے فرمایا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا تو ہم نے تمہارے اوپر اپنے ایسے بندے، ایسے غلام مسلط کیے کہ جن کی جنگی صلاحیت بہت زیادہ تھی، اور وہ تمہارے گھروں کے اندر گھستے چلے گئے، اور اللہ کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہو کے رہا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ پھر اس کے بعد ہم نے تمہارے اوپر دوبارہ احسان کیا، اور ہم نے تمہیں جو ہے نا وہ یہ موقع عطا کیا کہ تم ترقی کرو، لیکن ایمان کے ساتھ۔ تو ایمان کے ساتھ انہوں نے دوبارہ ترقی کی۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا اور ان کے خلاف ہم نے تمہیں مالوں سے اور بیٹوں سے مدد دی اور تمہیں ایک بہت بڑی قوم بنا دیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم لیکن وہ جو اللہ کا قانون ہے وہ وہاں بھی قائم رہا۔ فرمایا جب تک کہ تم اچھے رہو گے، تم اپنے حق میں اچھے رہو گے، ہاں جب وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا اور اگر تم برے ہو گئے تو پھر تم اسی دوبارہ سرکشی کی جو سزا تھی اس سزا کی خاطر برے ہوگے، یہ اللہ نے بتا دیا تھا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ پھر جب دوبارہ وعدہ دوسرا پورا ہونے کا وقت آ گیا اور وہ دوبارہ سرکشی اور فساد کے عروج کو پہنچے، تو فرمایا کہ لِيَسُوءُوا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں۔ یعنی آغاز جو ہے نا، جس طرح اللہ نے پچھلی دفعہ کیا تھا کہ ہم نے اپنے بندے تمہارے اوپر مسلط کیے، وہ بات یہاں پر موجود ہے، محذوف ہے، امپلائڈ ہے کہ بھئی یہ بات تو ہو گئی کہ اللہ نے پھر تمہارے اوپر اپنے بندے مسلط کر دیے۔ پھر وہ بندے جو ہیں انہوں نے کیا کیا؟ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ کے رکھ دیں۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور اسی طریقے سے وہ تمہارے منہ بگاڑے اور اسی طریقے سے مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہو جائیں جیسے پچھلی دفعہ انہوں نے کیا تھا۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا اور جس چیز پر وہ غالب آتے گئے اس چیز کو تباہ کرتے چلے گئے۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ اب اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، عین ممکن ہے کہ تمہارا رب اب تمہارے اوپر رحم کرے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا ہاں یہ یاد رکھنا اگر تم نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا تو پھر تم جو ہے وہ اسی چیز کی طرف لوٹ گئے، سرکشی اور بغاوت کی طرف، تو ہم بھی اسی چیز کی طرف لوٹ جائیں گے، سزا اور تمہارے اوپر جو ہے نا وہ ذلت کو مسلط کرنے کی طرف۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا اور ہم نے جہنم جو ہے وہ کافروں کو ایک باڑے کے طور پر بنا رکھی ہے۔ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ یہ قرآن ہے جو تمہیں سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دے رہا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائیں گے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ جو نیک اعمال کریں گے، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا کہ ان کا اجر بڑا ہوگا۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور جو لوگ اب آخرت کے اوپر ایمان لا کر اپنے طرز عمل کو، اپنی روش کو درست نہیں کریں گے، تو اعتدنا لهم عذابا علیما پھر ہم ان کے اوپر جو ہے وہ بہت بری طرح سے عذاب علیم مسلط کریں گے، دردناک عذاب جو تیار کیا ہوا ہے اس کا مزہ ان کو چکھائیں گے۔ تو یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورۃ الاسراء، اس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا جو اس بیت المقدس کے ساتھ تعلق ہے نا اس کی ایک تاریخ بھی بیان فرمائی ہے اور اپنی سنتوں کا بھی اس کے اندر ذکر فرمایا۔
اب میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ فلسطین کو جانے کہ فلسطین کس ملک کا نام ہے۔ فلسطین جو ہے یہ اس کا نقشہ وہ والا لگاؤ، یہ اس کو ذرا سا بڑھا دیں۔ تو یہ جو فلسطین ہے یہ ایک ملک ہے، یہ ملک کے معنوں میں ملک نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ فلسطین کبھی بھی ایک ملک نہیں رہا، جیسے کہ مختلف ممالک ہوتے ہیں نا، یہ ایک خطہ زمین کا نام ہے، جیسے پوٹوہار ایک خطہ زمین کا نام ہے، تو یہ پوٹوہار جو ہے یہ کبھی ملک نہیں رہا، ایک خطہ زمین ہے۔ اسی طریقے سے فلسطین جو ہے یہ کبھی کوئی علیحدہ سے ایک قومی مملکت نہیں رہا۔ اس نقطے کو سمجھنا اگلے مباحث کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ یہ ہمیشہ جو ہے وہ مختلف مملکتوں کا حصہ رہا ہے، بے شک ان کا دارالحکومت بھی بنے یہاں پر، جیسے پوٹوہار میں اسلام آباد بنا ہوا ہے، لیکن وہ پاکستان کا حصہ، پوٹوہار خود کوئی ملک نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے بیت المقدس میں بھی اگر دارالحکومت بنا ہے تو وہ دارالحکومت کسی سلطنت کا بنا ہے، وہ بذات خود فلسطین ایک ملک کبھی نہیں رہا، کوئی قومی ملک یہ نہیں تھا۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں، اس بات کو یاد رکھنے سے اگلی باتوں کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جغرافیہ جو ہے اس کو تھوڑا سا سمجھیں تاکہ آپ کو قضیہ فلسطین سمجھ میں آئے۔ جغرافیہ، بیٹا اس کو تھوڑا سا چھوٹا کریں، تھوڑا سارا نظر آئے فلسطین۔ یہ نوک آپ کو نظر آ رہی ہے نا، اس میں جہاں جا کر یہ فلسطین ختم ہو رہا ہے، یہ نوک جو ہے یہ خلیج عقبہ کے اندر اتر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں یہ خلیج عقبہ پر اردن کا قبضہ، اصل میں یہ فلسطین کا حصہ تھا۔ اس کے بعد اوپر جا کر جہاں پر یہ ختم ہو رہا ہے پیلا رنگ، یہ جگہ جو ہے نا یہ لبنان کے پہاڑ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان پہاڑوں کے اوپر جا کر یہ فلسطین کا ختم ہو جاتا ہے رقبہ۔ لمبائی اس پورے خطے کی 150، 56، 58 اس طرح میل بنتی ہے، 150 میل تقریباً آپ سمجھیں 150 میل لمبائی ہے، جیسے کہ یہ سمجھ لیں کہ پشاور سے جہلم تک کا اس کا علاقہ 150 میل کا۔ اس کے بعد یہ کونا ہے جو کہ غزہ کی پٹی، اس کو ذرا سا اب براڈ کریں، یہ جگہ ہے نا، یہاں پر یہ جگہ جو ہے یہ غزہ اسٹرپ کے اندر آتی ہے، یہ صحرائے سینا کا حصہ ہے جس کے ساتھ یہ مل رہا ہے۔ تو یہاں سے اس کونے سے لے کے، اس نوک سے لے کے، اور وہ جو ڈیڈ سی ہے یعنی بحر مردار، اس تک کا جو علاقہ ہے نا، یہ اس کا سب سے زیادہ چوڑا علاقہ ہے، اور یہ 75 میل ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تاریخ میں شاید یہ دنیا کا مختصر ترین خطہ ہے کہ جس نے دنیا کی تاریخ پر بہت بڑے اثرات ڈالے، یعنی 150 میل اس کی زیادہ سے زیادہ لمبائی ہے اور 75 میل زیادہ سے زیادہ چوڑائی ہے۔ باقی یہاں نیچے آ کر نوک پر تو میل بھر رہ جاتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ 15-20 میل بن جاتا ہے۔ لبنان کے پاس جا کر کہیں ایسی تنگی بھی آ جاتی ہے اس میں کہ یعنی یہ اس کے پہاڑوں میں سے گزرنا، اور یہ سارا خطہ جو ہے یہ انتہائی نامناسب قسم کا یعنی زمینی حصہ ہے، جس میں نشیب و فراز بہت زیادہ ہے، پہاڑوں کا سلسلہ بہت زیادہ ہے۔ پھر اس میں ایک دریا ہے جو کہ اوپر لبنان سے نکلتا ہے، اور وہ پہلے جھیل تبریہ میں، یہ جو یہ جھیل ہے نا، یہ جھیل تبریہ کہلاتی ہے۔ لبنان سے پہلے ایک دریا یہاں آتا ہے جس کو کہتے ہیں دریائے یردن یا دریائے اردن، جارڈن۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر یہاں سے یہ نکل کر شروع ہوتا ہے، پھر بہتا ہوا، اور پھر یہ آتا ہے اس کے اندر ڈیڈ سی کے اندر، اور یہ واحد بڑا دریا ہے جو کہ اس علاقے کے اندر آتا ہے، اور باقی اس کے چھوٹے چھوٹے ندیاں ہیں جو اس کے ساتھ آ کر ملتی ہیں۔ تو اس دریا کو ہمیشہ دریائے یردن یا دریائے اردن کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس وجہ سے اس پورے خطے کا تعلق شام سے یعنی الگ ہو جاتا ہے نا، یعنی شام جو کہ جس وقت جارڈن ہے اور شام ہے، لبنان ہے، اسی کا ایک حصہ جو ہے وہ فلسطین بھی تھا، لیکن سوریہ کے ساتھ اس کا تھوڑا سا تعلق جو ہے وہ اس لیے یعنی کٹتا ہے زمین کے اعتبار سے کہ وہ بیچ میں ایک دریا جو ہے نا وہ آ جاتا ہے، اور پھر وہ بحر میت جو ہے یعنی بحر مردار یا ڈیڈ سی وہ آتا ہے، وہ کافی طویل ہے۔ اس کے بعد پھر اختتام پر آ کر یہ حجاز کے ساتھ مل جاتا ہے نا۔ یہ جو آپ کو میں نے دکھایا کہ یہاں پر یہ خلیج عقبہ ہے، اس کے اندر اس کی نوک اتر رہی ہے، اس کو اوپر کرو، تو یہ جو خلیج عقبہ ہے، اس خلیج کا کنٹرول تو آج کل پاس ہے اردن کے، اس سے نیچے تقریباً 7-8 میل نیچے جو ہے وہ سعودی عرب کی بندرگاہ ہے
یعنی بحر احمر کے اوپر، ریڈ سی کے اوپر، اس کا نام ہے حقل، اس کو حقل کہتے ہیں۔ اور یہ حقل، ہاں یہ لکھا ہوا آ گیا، یہ حقل جو ہے نا یہ اس کے اوپر، اور وہ اسی خلیج عقبہ کے اندر بنتی ہے جا کر۔ وہ یہ جب ریڈ سی جو ہے نا وہ آتا ہے نیچے، یہ نیچے ریڈ سی ہے نیلا نیلا نا، تو یہ ریڈ سی بحر احمر جو ہے یہ جب صحرائے سینا کے پاس پہنچتا ہے نا تو ایک طرف سے یہ اس طرف کاٹتا ہے مصر اور سینا کو، اور دوسری طرف سے کاٹتا ہے سعودی عرب کو اور جارڈن کو، یعنی صحرائے سینا سے نا۔ تو درمیان میں اس طرف والی جو سعودی عرب کی طرف اور جارڈن کی طرف بنتی ہے خلیج، جس کو کیا کہتے ہیں، گلف۔ تو یہ جو گلف اور خلیج ہے نا، یہ گلف اور یہ خلیج اس کو کہتے ہیں خلیج عقبہ، ٹھیک ہے نا۔ اور جو اس طرف بنتی ہے اس کو کہتے ہیں خلیج سویز، ٹھیک ہے۔ نہر سویز کا نام آپ نے سنا ہے نا، وہ اسی سے آگے بنائی گئی ہے۔ نہر سویز اسی خلیج سویز سے آگے بنا کر جو ہے نا وہ پھر اس کو بحر ابیض کے اندر ڈالا گیا ہے۔ ابیض کہتے ہیں وہ میڈیٹرینین سی کو، جس کو بحر روم کہتے ہیں۔ بحر روم، بحر ابیض اور میڈیٹرینین سی یہ ایک ہی سمندر کے نام ہیں۔ یہ افریقہ اور یورپ کے درمیان کا سمندر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تاریخ کے حوالے سے اس جغرافیہ کا سمجھنا بھی تھوڑا سا ضروری ہے کہ جغرافیہ جب آپ سمجھتے ہیں تو پھر تاریخی واقعات کا سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک جغرافیائی طور پر یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ شام اور مصر کے درمیان کا پل جو ہے اس کا نام ہے فلسطین۔ اچھا، اب یہ جو فلسطین ہے، اس فلسطین کا جو آپ رقبہ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا تمام جتنا بھی یہ والا حصہ ہے، مغربی حصہ، یہ مغربی حصہ جو ہے یہ بحر ابیض یا میڈیٹرینین سی، بحر روم جو ہے اس کے کنارے کے اوپر اس کی چھوٹی چھوٹی بندرگاہیں جو قدرتی نہیں ہیں ان کو بنایا گیا ہے تو مطلب سمندر کے ساتھ تو لگتا ہے لیکن بندرگاہ کی شکل اختیار نہیں کر پاتا، تو اس کو بنایا گیا۔ تو یہ ایک آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ان کی کچھ بندرگاہیں ہیں، یہ تل ابیب ہے، یہ بندرگاہ ہے، حائفہ ہے بندرگاہ ہے، غزہ ہے یہ بندرگاہ ہے، رفح ہے یہ بھی بندرگاہ ہے، یہ بندرگاہیں ہیں۔ تو یہ بندرگاہیں جو ہیں یہ فلسطین کی، یہ بن گئی ہیں بحر روم کے بالکل سامنے۔ اب روم میں اس طرف جو ہے نا وہ افریقہ ہے، سارا شمالی افریقہ ادھر آتا ہے، اور اوپر جو ہے نا وہ یورپ ہے۔ تو اس زمین کی جو اہمیت ہے نا وہ دنیا کے درمیان پلوں والی ہے، اور اس کے اندر بیٹھنے والا آدمی دنیا کی تجارت کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب جو تاریخی معاملات ہیں ان کو چھوڑ کر اب آپ آئیں جغرافیائی اور سیاسی معاملات پر۔ تو جغرافیائی اور سیاسی معاملات کو آپ سمجھیں تو قضیہ فلسطین کو مزید سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ جغرافیہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ 150 میل لمبا، 75 میل چوڑا زیادہ سے زیادہ، یہ ایک چھوٹا سا خطہ ہے جس کو خطہ فلسطین کہتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ شام اور مصر کے درمیان ایک پل ہے، اور شام سے اور عراق سے قریب ترین جو بندرگاہیں بنتی ہیں نا، یعنی عراق سے آ کر، جارڈن سے آ کر وہ پہلے آتے ہیں بندرگاہ یہاں پر اس کی، یہ یافا کی اور غزہ وغیرہ کی جو بندرگاہیں یہ ان کو پڑتی ہیں۔ اور سعودی عرب جو ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو تو بحر احمر کی بندرگاہ حاصل ہے، تو بحر احمر کے راستے سعودی عرب کا راستہ جو ہے نا وہ مصر کے ساتھ بھی ہے، سوڈان کے ساتھ بھی ہے، حبشہ کے ساتھ بھی ہے، بحر احمر کے ذریعے سے رابطہ اس کا، اور وہ اوپر کے ان ممالک سے جارڈن کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، اگرچہ زمینی طور پہ بھی جڑا ہوا ہے، اور فلسطین کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ اب اسرائیل جس کا نام ہے اس وقت اسرائیل کی ایک بندرگاہ ہے جس کو کہتے ہیں ایلات۔ تو حقل نیچے ہے سعودی عرب کی بندرگاہ، اس سے اوپر عقبہ کی بندرگاہ ہے، اور اس سے اوپر ایلات، وہ جو ہے نا عقبہ کی بندرگاہ سے اوپر یہ جگہ ہے ایلات، یہ ہے جو کہ ان کی بندرگاہ ہے اسرائیلیوں کی۔ اسرائیلی کیا چاہتے ہیں؟ اسرائیلی یہ چاہتے ہیں کہ غازہ اسٹرپ جو ہے نا اس کو جو ہے اگر ختم کر دیا جائے، یہاں پر مسلمان نہ ہوں تو یہ جو خطہ ہے پورا یہ حصہ جو ہے یہ ہو جائے گا کیا، فارغ ہو جائے گا مسلمانوں سے، خطرے سے خالی ہو جائے گا۔ تو یہاں سے جس طرح نہر سویز ہے نا، گلف آف سویز سے نکال کر نہر سویز کے ذریعے بحر روم کو لے جائی گئی ہے نا، ریڈ سی کی تجارت ساری اب یمن سے جاتا ہے، پاکستان سے، ہندوستان سے، چائنا سے، ہر جگہ سے پہلے آتا ہے
بحر عرب میں، پھر بحر ہند میں، پھر اس کے بعد ریڈ سی کے اندر آتا ہے جہاز، ریڈ سی سے جو ہے نا وہ گلف آف سویز میں جاتا ہے، گلف آف سویز سے نہر سویز میں جاتا ہے، نہر سویز سے جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے میڈیٹرینین سی کے اندر، اور میڈیٹرینین سی سے جو ہے نا پھر اب اس کا رابطہ سارے شمالی افریقہ سے ہو جاتا ہے، سارے جو ہے نا وہ یورپ سے ہو جاتا ہے، اور جو ہے نا برطانیہ سے بھی ہو جاتا ہے، اور نیئرسٹ وے جو ہے یہ امریکہ ٹو امریکہ جو ہے نا وہ بھی یہی ہے، امریکہ اور کینیڈا کے لیے بھی نیئرسٹ وے یہی بنتی ہے۔ تو یہ پوری دنیا کی تجارت کا مرکز ہے، اور مصر اس کی جو ہے نا وہ وصول کرتا ہے اب یا کیا کہتے ہیں لگان، اس کی راہداری۔ اب یہاں سے جب خلیج عقبہ کے اوپر وہ قبضہ کر لے گا، دیکھیں ان کے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، انہیں معلوم ہے کہ اسٹیپ وائز کیا کرنا ہے۔ پہلے وہ وہاں سے غزہ اسٹرپ سے مسلم دیوانوں کو، فینیٹکس کو ختم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ جب وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو غزہ اسٹرپ جو ہے نا اس کی جو ہے بندرگاہ بھی خالی ہو جائے گی، اور غزہ جو ہے نا وہ قریب ترین بندرگاہ بنتی ہے اور بنی ہوئی ہے۔ وہاں سے پھر وہ چلیں گے تو ایک نہر سویز کی طرح نہر نکالیں گے، یہاں پر لائیں گے، جو اسرائیل کی ایلات کی بندرگاہ ہے نا اس تک لے کر آئیں گے۔ تو اب یہ حقل اور عقبہ والے اگر تو ان سے معاہدوں میں آ جاتے تو ٹھیک ہے، نہیں آتے تو وہ 4 قدم بڑھ کر ان کے اوپر بھی قبضہ کر لیں گے، اور بحر احمر کی جو یعنی راستے سے تجارت ہو رہی ہے نا اس پر قبضہ رکھنے کے لیے امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل یہ جنگ لڑ چکے ہیں 1956 میں اس مصر سے، اور جنگ میں وہ پوری دنیا کی مخالفت کی وجہ سے ہوئے ناکام۔ اب 1956 میں جو ان کو شکست ہوئی تھی نا اس شکست کا بدلہ وہ آسانی سے لے سکتے ہیں اگر خلیج عقبہ کے راستے سے وہ نہر نکال کے، اور ان کے پاس اتنے ذرائع ہیں، اتنا پیسہ بھی ہے، اتنے جدید مشینری بھی ہے کہ وہ یہاں سے ان پہاڑوں کو کھودتے ہوئے ایک بڑی نہر نکال کے نا اور وہ پہنچ جائیں گے رفح پر یا جو ہے نا غزہ کے اوپر، اور وہاں پر جا کے جو ہے نا وہ بحر احمر میں مل جائیں گے، تو وہ پھر دنیا کی تجارت کو اپنی طرف کھینچیں گے، کیونکہ یہ راستہ جو ہے نا اس راستے کو دنیا پسند کرے گی اسرائیل کے دباؤ اور امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے۔ تو اس کا ایک جغرافیائی بھی تعلق ہے اس قضیے کا نا، یہ پورا قضیہ جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کے بہت سے پہلوؤں کو سمجھنا پڑتا ہے، تو ان میں سے ایک پہلو تاریخی ہے، ایک جغرافیائی ہے۔